ایک چیز ہے کہ سو موٹو اس کو لے لے، سو موٹو لے لے، آرٹیکل 184(3) میں پبلک امپورٹنس کی بات ہے، فنڈامنٹل رائٹس سے اس کا جو ہے متعلق ہے، یہ نالش جو ہے، یہ سو موٹو لے لیں۔ قاضی صاحب ماشاءاللہ بہت دبنگ چیف جسٹس ہیں، فل کورٹ بٹھا دیں، بے شک 15 کے 15 ججز بٹھا دیں، اور یہ ایک دفعہ طے کر دیں کہ نواز شریف کے لیے اور قانون ہے اور عمران خان کے لیے اور قانون ہے اور عیسیٰ خمیسہ عام آدمی کے لیے اور قانون ہے، ایک دفعہ بنا دیں، یہ قصہ ہی ختم ہو، کٹا کٹی مک جائے، تسی اسی ایویں خواہ بخواہ جڑا ہے وس کھول دے پہ ہیں۔ اگر ہم سمجھے ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان محترم فائد عیسیٰ صاحب نواز شریف کے معاملے میں سو موٹو قانونی طور پر لے سکتے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں اگر سرن وائلیشن ہوئی ہے فنڈامنٹل یا آئین اور قانون کی؟ بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں، ہوئی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی جو ہے بالکل ہوئی ہے، تضحیق ہوئی ہے۔ کیا عام کیس اسی طرح لگتا ہے؟ کیا عام آدمی کو یہی ریلیف مل سکتی ہے؟ ایک ہی دن 1 بجے 1:30 بجے پٹیشن دائر ہوتی ہے اسلام آباد میں، 2:30-3 بجے لگتی ہے، پروسیکیوٹر خود بخود آ کے نمودار ہو جاتا ہے، دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے، دوسرے دن اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے۔ میں آپ کو روکنا پڑا، معافی چاہتا ہوں، ایک جب آپ مہمان آتے ہیں ہمیں میسج بہت آنے لگ پڑتے ہیں۔ ایک میسج آیا کہ جی کھوسا صاحب آئینی ماہر ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ الیکشن 90 دن میں نہیں ہوتے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل زیادہ ضروری کون سا ہے؟ سپریم کورٹ کو پہلے کس پہ فیصلہ کرنا چاہیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یا 90 دن جو آئین میں لکھا ہے 90 دن سے ایک دن بھی نگران حکومت نہیں جا سکتی؟ پرائرٹی کس کیس کی ہونی ہے؟ قانون کیا کی نظر سے؟ دیکھیں آئین میں تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے آپ ملک کو آئین پر چلائیں، اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر تو یہ ہے نا کہ بینچ کون بنائے، چیف جسٹس بنائے یا 3 ججز بنائے، 2 سینئر موسٹ بیٹھ کے، اپیل کا حق 184(3) میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا نظر ثانی میں جو ہے وہی وکیل ہو یا وہی بینچ سنے یا وکیل کو ان کو مرضی ہے اور بینچ بھی دوسرا ہو، یہ چیزیں بعد میں بھی طے ہو سکتی تھیں۔ لیکن اس میں اس لیے اپنا جو بھی سوال کیا ہے ان کو عرض کرتا چلوں کہ قاضی صاحب کا ایک جو ہے بڑا مسلم اس پر سٹینڈ تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ نہیں کرتے بینچز کی تشکیل ہی غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، میں نہیں اس کا سپریم کورٹ کا حصہ بنوں گا۔ تو پھر انہوں نے جو ایک پہلے کئی مہینے سے وہ بینچ نہیں بیٹھ رہے تھے، سپریم کورٹ کو نہیں مان رہے تھے، اور سپریم کورٹ میں وہ شامل شریک جو ہے سابقہ چیف بندیال صاحب چیف جسٹس کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، تو پھر انہوں نے آتے ہی پہلا کام یہی کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو رکھا، اس کو فیصلہ کیا، اور اس کے مطابق اب 3 سینئر ججز یعنی چیف جسٹس جسٹس سینئر پیونی جج طارق مسعود صاحب اور نیکسٹ سینئر جج جسٹس اعجاز الاعظم صاحب، اب یہ 3 ججز بیٹھ کر بینچز بناتے ہیں، اور یہ 3 ججز فیصلہ کریں گے کہ کون سا کیس جو ہے براہ راست جو ہے 184(3) میں ڈائریکٹ انٹرٹین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ باقی تو اپیل کی باتیں ہیں کہ اپیل جو ہے وہ 184(3) کی وہ بھی سابقہ باتوں پر نہیں ہوگی، سابقہ معاملات یعنی نواز شریف کی نااہلی تاحیات اور ترین کی نااہلی تاحیات، وہ قصہ کلوز ہو چکا، وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے۔ لیکن اب سے جس طرح مثلا یہ جو ہے انہوں نے نیب آرڈیننس میں ترامیم کو اڑایا، اس کی اپیل البتہ وہ دائر ہو گئی ہے کیونکہ وہ سو موٹو لیا گیا تھا 184(3) میں۔ اس لیے آپ کے سوال کا جواب مختصراً یہ ہے کہ زیادہ ضروری تو یہی تھا کہ پہلے یہ فیصلہ کرتے کہ جمہور یعنی عوام کو ان کے حقوق دینے ہیں یا نہیں دینے ہیں، پہلا تو فیصلہ یہی تھا کہ الیکشنز کو طے کرتے 90 دن کے اندر، مگر باہر صورت انہوں نے اپنی دانست میں اگر یہ سمجھا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر پہلے کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب میں بنتی کروں گا کہ اب وہ پہلا فیصلہ یہی کریں کہ کیا الیکشنز فوری ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے، جمہور یعنی عوام کو ان کا حق ووٹ ملنا چاہیے، وہ ایوان جو ہے پارلیمنٹ اور اسمبلیاں بنانے کا ان کو حق ہونا چاہیے،
حق کے حکمرانی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد ان کو ملنا چاہیے، اور یہی آئین کی روح ہے، کیونکہ اسی میں ریاست وجود میں آئے گی، ریاست عوام ہے۔ ابھی اس وقت پاکستان سرزمین بے آئین ہے اس وقت، سو چیف جسٹس پر دوہری ذمہ داری ہے کہ وہ اس آئین کو بھی بحال کریں اور جمہور کو اس کا حق دیں تاکہ ریاست فعال ہو سکے۔ اچھا کھوسا صاحب، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں اور یہ ایسا ہونا بھی چاہیے اور یہی ہے، لیکن اگر ہم ایک لے مین کے طور پر دیکھیں، ہم تو قانون دان نہیں ہیں، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ وطن عزیز ایک اکھاڑا ہے 2-4 فیملیوں کا، ٹھیک ہے جی، دیر از اے جسے کہتے ہیں نا طبقاتی اپلیکیشن آف لا ہمیں نظر آتی ہے، آپ ہر جگہ دیکھیں تو یہی سلسلہ ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے، ہر چیز موجود ہے قانون میں، مگر عملی طور پر ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ بھئی 2-4 خاندان ہیں اور وہ ان کی ڈائنیسٹیز ہیں، دے آر ابو دی لا، باقی ہم جو چلڈرن آف لیسر گاڈ ہیں، عملی طور پر تو یہی سچویشن ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ درمیان میں 75 سالوں میں کوئی مثالی دور میری یاد میں یا مجھ سے پہلے، تو حضور یہ پھر باقی ساری ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، سائفر والا کیس بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ ان کیمرہ ہو رہا ہے، تو عملی طور پر تو یہ اچھی باتیں زمین پہ کہیں نظر نہیں آتی کھوسا صاحب۔ دیکھیں میں نہیں مانتا، دیکھیے یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اب ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں کوئی اکیلا 1 مین آرمی نہیں ہوں جو کہہ رہا ہوں، یہ میں باغی ہوں، اس چیز سے نہیں مانتا، میں ڈائنیسٹک پالیٹکس میں نہیں بلیو کرتا، میں پاور پالیٹکس میں نہیں بلیو کرتا جو اس وقت ہو رہی ہے۔ پیپلز پالیٹکس بھٹو نے کی تھی، اور اس نے جو طاقت کا سرچشمہ عوام جب کہا تو اس نے منضبط کیا آئین میں آرٹیکل 7 میں، عوام کو مقتدر کیا، اس نے عمل ہم نے نہ کیا، وہ ہمارے کوتاہی ہے، لیکن جو آئین کی خوبصورتی ہے اور وہی ہمارا عمرانی معاہدہ ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا پڑے گا اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کسی میں جمہوریت نہیں ہے، اور بات جمہوریت کی کرتے ہیں۔ اس وقت پاور پالیٹکس ہے، اور پاور پالیٹکس آپ کو پتہ ہے الیکٹیبلز کی ہوتی ہے۔ الیکٹیبلز جو ہے یا بھٹو نے 70 میں ختم کر دیے تھے، کھمبے کو بھی جو ہے ٹکٹ دی تھی تو وہ الیکٹ ہو گیا تھا، یا اب عمران خان نے جو ہے الیکٹیبلز کی سیاست کو ختم کر دیا ہے۔ یہ ترین کی پارٹی، ایک بھی ان میں سے جو ہے ضمانتیں ضبط ہوں گی، کھٹک کی پارٹی جو کہتے ہیں الیکٹیبل سے، ایک بھی ان میں سے نہیں جیت سکتا۔ عوام اب اپنا جو ہے شعوری طور پر آپ دیکھیں حق استعمال کرے گی، اور اسی خوف سے الیکشن نہیں ہو رہا اور تاریخ نہیں دی جا رہی، کیونکہ مثبت نتائج اس مافیا یا اس طبقے کو نظر نہیں آ رہے۔ بھلے وہ بادشاہ سلامت نواز شریف کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن آپ خاطر جمع رکھیں، دیکھیں 10,000 اور 20,000 ووٹ تو یہ جعلی ڈال سکتے ہیں، لیکن جہاں فرق ہی 80% اور 90% کا ہو، وہاں یہ جعل سازی نہیں کر سکیں گے۔ اچھا خدا صاحب ایک اور رہنمائی فرما دیجئے، سائفر کیس کو آپ بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، ضمانت بھی نہیں ہو سکی، جیل میں ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے، آپ کیا متوقع فیصلہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر آئینی ماہرین تو کہہ رہے ہیں وہ سائفر کیس ہی نہیں بنتا، لیکن عمران خان کو یہ بھی ریلیف نہیں ملتا کہ اسے عدالت میں پیش کیا جائے، جیل میں پنجرے کے آگے رکھا جا رہا ہے۔ کیا یہی انصاف ہے ہر ایک بندے کے لیے؟ بھٹی صاحب میں اس میں وکیل ہوں، صرف دیکھ نہیں رہا ہوں، میں اس میں وکیل ہوں، ہائی کورٹ میں، ٹرائل کورٹ میں نہیں، ہائی کورٹ میں نے کواشمنٹ کر رکھی ہے، اور کواشمنٹ 16 اکتوبر کو لگی تھی جو بحث مکمل ہوئی تھی۔ 16 اکتوبر میں نے جج صاحب کو کہا جی یہ وہ سیاہ دن ہے جب 16 اکتوبر 1951 کو ہم نے اپنے پہلے وزیر اعظم پاکستان کو قتل کیا تھا، لیاقت علی خان کو، اور میں نے کہا جی اس لیاقت علی خان کو قتل کیا ہم نے جو جاگیریں اور نواب تھا وہاں چھوڑ کر آیا تھا، اور جب شہید ہوا ہے تو اس کی بنیاد پھٹی ہوئی تھی، اس لیے کہ اس نے ایک دھیلا مراحت اپنے کلیم تک اس نے نہیں بھرے، اور جب انہیں کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک ایک بھی مہاجر ایڈجسٹ نہیں ہو جاتا میرے لیے حرام ہے کہ میں کلیم کروں کہ مجھے جاگیر یا جائیداد یا مجھے زمین دی جائے۔ سو ایسے وزیر اعظم کو بھی ہم نے قتل کیا، اور
آج تک اس کا کوئی نہ نکلا. میں نے جیسے آپ کو کہا تاریخ نے ہمیشہ آپ کو موقع دیا ہے, اس قوم کو بھی موقع دیا ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے. میں نے کہا مولوی تمیز الدین پر ہمیں موقع دیا گیا, آپ کو دیا گیا عدالت کو, اس وقت بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا, ملک دو لخت ہو گیا. پھر ہم نے جو ہے تاریخ نے آپ کو فیصلہ دیا نصرت بھٹو کے کیس میں, پھر ہم نے جو ہے آپ نے عدلیہ نے آپ نے ضیاء الحق کو آئین ترمیم کرنے کا بھی حق دے دیا جو اس نے مانگا ہی نہیں تھا فیصلے کے ذریعے. پھر بھٹو کا جو ہے عدالتی قتل آپ کو موقع ملا کہ بھٹو کو باعزت بری کرے, آپ نے پھر بھٹو کو قتل کر دیا ضیاء الحق کے کہنے پر, ضیاء الحق کے ساتھ مل کر. تو میں نے کہا کہ جی بھٹو کا قصور یہی تھا نا کہ ہینری کسنگر نے دھمکی دی کہ ایٹم بم بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں ہم عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر, اور انہوں نے جو ہے راجہ بازار میں وہ انہوں نے خط لہرایا کہ یہ ہے ہینری کسنگر, یہ سائفر تھا, یہ سائفر تھا جو بھٹو نے قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ امریکہ کا جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہمیں ایٹم بم بنانے سے مانع کرنے کے لیے دھمکی دے کہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا. بھٹو نے یہ سائفر لہرایا تھا, قوم کو اعتماد میں لیا تھا, راجہ بازار میں وہ دکھایا تھا. اور ہم نے کیا کیا, ہم نے کسنگر کے خلاف تو کچھ نہ کیا, نہ امریکہ کو کچھ برا بھلا کہا. ضیاء الحق اور مولوی کے ذریعے ہم نے بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. میں نے کہا کیا ہم دہرانے جا رہے ہیں وہی ہسٹری کو؟